ہمارے آقا علیہ السلام کے موعظہ معراج کے اندر کتنی وسعت ہے اور اس پہ پاور کتنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں لما خلق اللہ الارض جعلت تمید، کہتے ہیں جب رب ذوالجلال نے زمین کو پیدا کیا تو زمین، چونکہ پانی پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا تو زمین نے کانپنا شروع کر دیا، پانی پہ زمین ساکن نہ تھی، زمین نے ہلنا شروع کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فخلق اللہ الجبال فعاد بها علیها فاستقرت، رب ذوالجلال نے زمین کے اوپر پھر پہاڑ پیدا کیے، جب پہاڑ پیدا کیے تو زمین ساکن ہو گئی۔ یہ پہاڑ زمین کی نیلیں ہیں، رب ذوالجلال نے زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے اللہ نے پہاڑ پیدا کیے۔ جس وقت پہاڑ پیدا کیے زمین کی حرکت بند ہوئی تو فرشتوں نے بڑا تعجب کیا کہ کتنی بڑی زمین ہے، کتنی اس کی وسعت ہے، اتنی بڑی زمین جب کانپ رہی تھی تو زمین کی حرکت پہاڑوں نے بند کر دی۔ تو فرشتوں نے حیرانگی میں تعجب کر کے رب ذوالجلال سے سوال کیا۔ فرشتے کہنے لگے یا ربی هل من خلقک شیء اشد من الجبال، اے اللہ تیری مخلوق میں کیا پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی سخت کوئی مضبوط چیز ہے جو پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ پہاڑ بڑے مضبوط ہیں، سخت ہیں، جنہوں نے زمین کی حرکت بند کر دی۔ هل من خلقک شیء اشد من الجبال، کیا پہاڑوں سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ تو رب ذوالجلال نے جواب دیا نعم الحدید، پہاڑوں سے بھی سخت چیز لوہا ہے، جو پہاڑوں کو کاٹ کے وہاں سے پہاڑ بھی ہٹا دیتا ہے اور پہاڑ کاٹ کے رستے بنا دیتا ہے، یہ لوہے کا کام ہے جس کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ لوہا پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فرشتوں نے پھر تعجب میں پوچھا هل من خلقک شیء اشد من الحدید، کیا اے اللہ تیری مخلوق میں لوہے سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نعم النار، لوہے سے بھی مضبوط چیز آگ ہے۔ کتنا مضبوط لوہا آگ میں ڈالو آگ اس سے پگھلا کے پانی بنا دیتی ہے، تو لوہے سے مضبوط چیز آگ ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا هل من خلقک شیء اشد من النار، اے اللہ بتا کیا تیری مخلوق میں آگ سے بھی کوئی مضبوط کوئی پاورفل چیز ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا نعم الماء، آگ سے بھی پاورفل چیز پانی ہے۔ آگ جل رہی ہو پانی ڈالو تو آگ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے، پانی اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، تو پانی آگ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا هل من خلقک شیء اشد من الماء، اے اللہ کیا تیری مخلوق میں پانی سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نعم الریح، پانی سے مضبوط چیز ہوا ہے۔ پانی بہہ رہا ہو، ہوا اس کی مخالف سمت کو چلے تو پانی کا رخ بھی موڑ دیتی ہے۔ سب سے مضبوط چیز پہاڑ سے لوہا، لوہے سے آگ، آگ سے پانی اور پانی سے بھی مضبوط چیز ہوا ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا هل من خلقک شیء اشد من الطین، اے اللہ بتا کہ تیری مخلوق میں ہوا سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ اب رب ذوالجلال نے جس ذات کا نام لیا، جس چیز کا نام لیا، وہ یقیناً ان مذکورہ تمام چیزوں سے زیادہ پاورفل ہے۔ پہاڑوں سے زیادہ لوہا ہے، لوہے سے بڑھ کر پھر آگ ہے، آگ سے بڑھ کر پانی اور پانی سے بڑھ کر ہوا۔ ان تمام چیزوں کے مقابلے میں جب سوال کیا گیا اللہ بتا کہ ان سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا نعم ابن آدم، سبحان اللہ، ان سب سے بڑھ کے جس میں میں نے پاور رکھی ہے وہ ابن آدم ہے۔ لیکن ہر ابن آدم نہیں، فرمایا وہ ابن آدم جس کے دل میں ایمان کی شمع موجود ہو، جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہو۔ ایمان کی شمع جس کے دل میں ہے وہ ان تمام چیزوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہمیں پہاڑ کو تو ہٹانے کے لیے لوہا استعمال کرنا پڑتا ہے،
اور لوہے کو پگھلانے کے لیے آگ میں ڈالنا پڑتا ہے، آگ بجھانے کے لیے پانی ڈالنا پڑتا ہے، اور پانی کے روح کو بدلنے کے لیے ہوا آتی ہے۔ لیکن ابن آدم اتنا مضبوط ہے، یہ ہاتھ نہ بھی ہلائے، آنکھ کا اشارہ کرتے تو اللہ ہواؤں کے رخ بھی موڑ دیتا ہے۔ یہ آنکھ کا اشارہ کرے تو رب ذوالجلال کائنات کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ یہ زبان نہ بھی ہلائے، دل میں خیال کرے تو رب ذوالجلال اس کے دل کی چاہت کو بھی اس انداز میں پورا کرتا ہے۔ لیکن جب دل کے اندر ایمان کی شمع موجود ہو، ایمان موجود ہو، تو دیکھو اس حدیث کو سامنے رکھ کے نبی پاک علیہ السلام کے معجزہ معراج کی پاور کو محسوس کرو۔ فرمایا کہ ایمان تب آتا ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھے، رب ذوالجلال کا اسم لا الہ الا اللہ، پھر نبی کا اسم محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ ہے جسے پڑھ کے بندے کے اندر یہ پاور آتی ہے، وہ ہواؤں سے بھی زیادہ مضبوط بنتا ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ اس میں طاقت آتی ہے۔ تو جس نبی کا نام لینے سے اتنی پاور آئے، وہ نبی جب لا مقام پہ جا کے رب ذوالجلال کی ذات کا مشاہدہ کرے تو اس نبی کی پاور کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جس رب کا نام لینے سے اتنی پاور آتی ہے، اس رب کے دیدار میں کتنی پاور آتی ہوگی۔ فرمایا کہ جب بندہ مومن ہو، دل میں ایمان کی شمع موجود ہو، وہ ان تمام چیزوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو جس رب کے صرف اسم میں اتنی پاور ہے، اس رب کی ذات کے جلووں میں پھر پاور کتنی ہوگی۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے لامداں پہ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا قریب ہو کر کہ کمان کے جس طرح دو سرے ان سے بھی کم فاصلہ، او ادنا میں قرب کتنا تھا، یہ قرب دینے والا جانتا ہے یا قرب لینے والا جانتا ہے۔ او ادنا، پہلے فرمایا جس طرح کمان کے دو سرے، نہیں کمان کے دو سروں میں بھی فاصلہ زیادہ ہے۔ او ادنا، میں نے اتنا قریب ہو کے رب کے جلووں کو دیکھا، اس کی ذات کا مشاہدہ کیا، اور میں اس سے بھی کم فاصلہ تھا، نہ حیرانگی نہ پریشانی، اور اس انداز میں دیکھا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ خصوصیت ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی۔